کیا افغانستان نے قیمت نہیں دی آزادی کی؟ سر افغانستان سے آپ اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں. انہوں نے اپنا تباہ و برباد ہو گئے. ان کے جرگے نے فیصلہ کیا کہ اسلام کی روح سے ہم نے اس کو پناہ دی ہے, ہم اس کو نہیں نکال سکتے, تا وقت وہ خود نہ نکلے. وہ سب تباہ ہو گئے. ایک قومی غیرت یا قومی فیصلے یا اسلامی فیصلے. سر میری بات قوم بے غیرت ہے سر, ہم بے غیرت ہیں جو امریکن انڈر انفلوئنس کام کر رہے ہیں. ہم بیسیکلی ہم خدا کے واسطے اپنے آپ کو غیرت کا سرچشمہ نہ کہیں. جو قومیں اپنی غیرت بیچتی ہیں, کیا آپ کا کریکٹر ہے جی؟ 19 کروڑ لوگ تیار نہیں سر ہیں. 19 کروڑ لوگ, گائے بھیڑ بکریاں قومی غیرت کا تقاضا نہیں ہوتی. 19,000 آدمی بڑے ہیں, ہم قوم نہیں بن سکے. ہم ہجوم ہیں ابھی بھی. ہم پنجابی ہیں, کشمیری ہیں, پٹھان ہیں, بلوچی ہیں, شیعہ ہیں, سنی ہیں, وہابی ہیں. کیا دیکھیں, اس ملک میں کسی پاکستانی لیڈر کا نام بتائیں جس کی اولاد پاکستان میں ہے. سر سول نافرمانی ہونی چاہیے. جب آپ لوگوں کو ڈے ون سے جھوٹ کی گندی غذا پہ پالیں گے, یہ جو آپ کی مثالیں ہیں یہ چہرے ہیں. آپ اصل چہرہ یہ ہے جھوٹ, منافقت, دوغلاپن, ڈبل سٹینڈرڈز اور ننگا جھوٹ. جو سامنے جو کچھ ہوا, ہمارے سامنے ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بنا ہے, اس کے بارے میں آج تک سچ نہ بتایا گیا, نہ بتایا جائے گا, نہ اس کا انکشاف کیا گیا, نہ بتایا جائے گا. قومیں اس طرح بلڈ نہیں ہوتی. فطرت کے اصولوں کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. چونکہ بندہ صحرائی اور مرد کوہستانی کے پاس گنوانے کو کچھ نہیں ہوتا. یہاں 1700 ایکڑ میں محل ہے. تو آپ ان کو افغانوں کے ساتھ کن کو کمپیئر کر رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے موقع پرستوں کو پریزیڈنٹ سے لے کر. جب ریاست اور فرد کا مفاد ایک ہو تو قوم غیرت مند ہوتی ہے, ورنہ بے غیرت ہو جاتی ہے. وہ کہتا بھاڑ میں جاؤ. وہ سیلاب آیا, محل ماڑیاں سارے رڑ گئے. مراسی ایک درخت کے اوپر کھڑا ہنس رہا تھا. چودھریوں نے کہا بے غیرت ہم برباد ہو گئے. اس نے کہا آج ہی تو غریب ہونے کا مزہ آیا ہے. یہ جب تک جرت نہیں ہوتی ریاست کے مفاد کی اور فرد کے مفاد کی, غیرت شرط بکواس ہے. یہاں آپ کے سیکٹری, آپ کے کون کون بھی بکا ہوا, آپ کے عام آدمی کا مفاد ہے ہی نہیں. اس کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی. یہ ہیریڈز پورا کا پورا خرید لیتے ہیں جا کے. سو اس لیے پلیز لیٹس ناٹ کنفیوز ایشوز. کس بات کی غیرت بھائی؟ کیوں مرے گا کوئی؟ اس کا ہے کیا یہاں؟ جہاں ان کو روٹی نہیں ملتی, جہاں ان کو ٹھڈے پڑتے ہیں, جہاں پٹواری ہے, جہاں تھانے دار ہے, جہاں ایم این اے ہے, جہاں ایم پی اے ہے, جو سڑکیں روکتے ہیں گھروں کے آگے ایکڑوں کے حساب سے, یہ گھروں کے آگے تجاوزات کرتے ہیں, ان کے لیے مرے گا کوئی؟ غیرت بے غیرت نہیں ہے. آپ نے ان کو غیرت کا مظاہرہ کرنے کے قابل چھوڑا ہی نہیں. میری ٹانگوں کو آپ نے پولیو کر دیا. مجھے کہتے ہو کھڑا ہو جا. بازو میرے کاٹ دیے آپ نے, مجھے کہتے تلوار اٹھا. یہ جھوٹے ہیں. میرے بازو کاٹ کے کہتے ہو خنجر اٹھا ہے. شرم نہیں آتی ان کو. غیرت ڈھونڈ رہے ہیں بھوکوں ننگوں میں, جن کو چھتر پڑتے ہیں, جن کو بے غیرتی تھانے میں. یہ بچیوں کے ساتھ گھروں میں کیا ہوتا ہے, ٹھڈے مار کے. آج دیکھی خبر کہ اس بچی کے ساتھ ریپ ہوا اور کرنے والے حرامزادے کہتے ہیں گاؤں چھوڑ دو. یہ ریاست ہے؟ ادھر رہ گیا کام تو پھر تماشا دیکھنا آپ. یہ جو سڑکیں روکتے ہیں نا, گھروں کے آگے تجاوزات کرتے ہیں, شرم نہیں آتی. پھر کہتے ہیں ہم بڑے عوامی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں سر. سبحان اللہ. ایک سوال جو غیرت کو ہوا میں ہوتی ہے. کہ آپ نے کہا کہ سیاستدانوں کے ایکڑوں کے حساب سے گھر ہیں. سیاستدان یہ بھی کرتے ہیں, بالکل مانتے ہیں جی, ان کے بچے باہر ہیں. ہیرٹ سے جو شاپنگ کی بات کی, 8 لاکھ پاؤنڈ کی وزیر اعظم صاحب کی, نانا لما میرا خط, چلو 8 لاکھ پاؤنڈ نام نہ لوں تو سب جان, کیا وہ شعر ہے, سب جانتے ہیں پھر بھی کہ 8 لاکھ پاؤنڈ کی ایک دن میں شاپنگ کی گئی. 3 ٹرکوں میں وہ سامان, ہیرٹ جو دنیا کا مہنگا ترین سٹور ہے, وہاں سے باہر نکلا. کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب کی بیگم صاحبہ نے وہ شاپنگ کی تھی. جو اگلا ویکینڈ ہے 19 اور 20 کو لاہور میں ایک رائل ویڈنگ ہو رہی ہے, شاہی شادی ہو رہی ہے. اچھا جی, ولیم آ کے ادھر بھی ولیمہ کر
اور یار ولیم بیچارہ کیا بیچتا ہے اس رائل ویڈنگ کے سامنے. تمہارے مرشد پاک وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے موسیٰ گیلانی کی شادی ہے. تم انوائٹیز میں کیا تم وہاں پر قریب بھی نہیں جا سکتے جہاں پہ شادی ہو رہی ہے. یہ تمہارے مرشد نے جو لاہور ڈیفنس میں ان کی رہائش گاہ ہے وہاں پر پچھلے ماہ کی 24 تاریخ سے روزانہ بنیادوں پر پریکٹس ہو رہی ہے ڈانس کی جی. اور اس مقصد کے لیے بہت اعلیٰ پیمانے پر انہوں نے دبئی میں مقیم دبئی بیسڈ ایک انڈین کوریوگرافر ہے اشوک نامی, اس سے انہوں نے رابطہ کیا ہے اور اس اشوک نامی اس کوریوگرافر نے فی گانا چارج کیا ڈالرز کی شکل میں ان سے. یہ کوریوگرافر کیا ہوتا ہے؟ ڈانس ماسٹر. پہلے سے ڈانس پریکٹسز شروع کر دی انہوں نے. بھئی ڈانس پریکٹس تو ظاہر ہے مہندی نائٹ کے لیے ہو رہی ہے نا, جس میں کم و بیش 1000 جو گیسٹ ہیں وہ انوائٹڈ ہے. اور یہ ساری جو ایکٹیویٹی ہے اب تک جو ڈیلی بیسس پہ فنکشنز ہو رہے ہیں یہ ساری ایکٹیویٹی ایک ایسی شخصیت مانیٹر کر رہے ہیں, وہ اس پر پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں, اس کی نگرانی بھی کر رہے ہیں, جو ایک تعمیراتی کمپنی کے مالک ہے اور ایک 5 سٹار کنٹری کلب سے بھی ان کے مالکان میں بھی شامل ہوتے ہیں. اور یہ وہ شخصیت ہیں جو چند سال پہلے تک جنرل مشرف صاحب کی اہلیہ صاحبہ مشرف کے بھائی بنے ہوئے تھے اور اس دور میں سارے فنکشنز جو تھے وہ ارینج کیا کرتے تھے اپنے ذاتی جیب خرچ پر. اور آج یہ والے جو وزیر اعظم کی بیٹے کی شادی کے فنکشنز ہیں یہ ارینج کر رہے ہیں سارے. اور میرے مرشد تو ہیں ہی بڑے حلیم طبیعت کے, ان کی دوستی کے تو چرچے ہیں پوری دنیا میں. ہاں ظاہر ہے وہ خود تو نہیں نا اپنی جیب سے پیسہ نہیں خرچ کر رہے, جو ان کے دیگر دوست احباب ہیں وہی انویسٹمنٹ تو نہیں کہنا چاہیے, مطلب پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہ سارے. لین دین تو بہرحال چلتا ہی رہتا ہے. اور یہ ایک طرف تو ڈانس پریکٹس کئی دن سے جاری ہے, دوسری طرف بڑی مطلب شاندار یہ شادی ہے, کوئی معمولی شادی نہیں ہے. مطلب آلموسٹ ایک دن چھوڑ کر پچھلے کئی دنوں سے ایک دن چھوڑ کر ایک دن جو ہے وہ پورے یعنی لاؤ لشکر کے ساتھ وہاں پر فنکشنز ہو رہے ہیں مختلف جگہوں پر. مطلب کبھی کسی کے فارم ہاؤس پر ہو رہے ہیں, کبھی کسی کے گھر پہ ہو رہے ہیں, اور یہ شو نہیں کیا جاتا وہاں پہ کہ یہ وزیر اعظم کے بیٹے کی شادی سے ریلیٹڈ فنکشنز ہیں. مثلاً 16 تاریخ کو راحت فتح علی خان کا فنکشن ہے جس کے لیے غالباً خان صاحب نے 31 لاکھ روپے چارج کر رہے ہیں. گزشتہ روز وہاں پر سنتو خان گروپ کا قوالی کا پروگرام تھا. اچھا مطلب یہ میوزیکل نائٹس ارینج ہو رہی ہیں. ہاں بالکل میوزیکل نائٹس ہے. اور غالباً پرسوں انڈین بینڈ جو ہے RDV وہ وہاں پر آ رہا ہے, لاہور میں پرفارم کرے گا. وہ آج کل تو شادیوں کے فنکشن 2-3 ہفتے چلتے ہیں. اور وہ پورا گروپ جو ہے وہ 5 سٹار ہوٹل میں مقیم ہے اس وقت, اور ان کے اخراجات اور یہ تمام جو فنکشنز ہو رہے ہیں ان پر یعنی جو گلوکار جو پیسے لے گا وہ نکال کر صرف جو کھانے پینے پر اور دیگر انتظامات پر پیسے خرچ ہو رہے ہیں وہ ایک اندازے کے مطابق فی نائٹ جو ہے پر نائٹ وہ 25 سے 30 لاکھ کے لگ بھگ ہے. اور ولیمے کی 2 تقاریب ہوں گی, ایک لاہور میں اور ایک ملتان میں, دونوں جگہ پر کم و بیش 2,500 سے 3,000 کے لگ بھگ مہمان ہوں گے. سب ملک کے حالات دیکھیں, اور بھئی ملک کے حالات کی جو ٹینشن اور ڈپریشن ہے اس کو کم کرنے کے لیے تو اس طرح کے فنکشنز کیے جا رہے ہیں.